السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہمارا سیشن اور ٹاپک ہے بہت ہی عمدہ اور امپورٹنٹ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک پاکستان کے ایک ہیروز کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ بہت عظیم ہیرو ہیں جن کو محسن پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم کو ایسے اپنے ہیروز، عظیم لوگوں کے قصے کہانیاں ضرور پڑھنے چاہیے، ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ کامیاب ہوئے تو کیسے ہوئے۔ اس لیے میں نے سوچا آج ناظرین کو پاکستان کی عظیم ایک ہستی کا تعارف کرواؤں، اول سے آخر شارٹ کٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان کہاں پڑھے، مکمل ہسٹری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کے بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کی تاریخ میں دوسرا اہم ترین دن 28 مئی 1998 کا ہے۔ اس دن 3:16 پر چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے پوری دنیا، خاص طور پر بھارت کو حیران اور پریشان کر دیا۔ ناظرین، اس طرح پاکستان چھٹی ایٹمی طاقت بن گیا، جبکہ اسلامی دنیا کا اب تک یہ پہلا اور آخری ملک ہے جو ایٹمی طاقت سے مسلح ہے۔ اس ایٹم بم کے لیے نہ صرف اہلیان پاکستان بلکہ پورا عالم اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا احسان مند ہے۔ اس لیے آپ کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حقیقت میں محسن پاکستان نے بڑا احسان کیا پاکستان پر۔ یہ ان کی پاکستان، اپنے ملک، اپنی دھرتی کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان انڈیا میں 1936 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1952 میں ایک عام اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ میٹرک میں میتھ میں فیل ہوئے، یعنی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ نمبر حاصل کرنے والے طالب علم نہیں تھے۔ اسی سال آپ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ انہوں نے کراچی میں ایف ایس سی نان میڈیکل میں داخلہ لیا۔ انہیں فزکس کا مضمون انتہائی پسند تھا، اس سے بڑا پیار تھا ان کو۔ ہر بندے کا ایک سبجیکٹ فیورٹ ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے جس وجہ سے آپ کا نام دنیا میں آ سکے۔ اس دور میں انہوں نے فزکس میں کمال حاصل کرنے کا عہد کر لیا۔ بڑی پیاری بات ہے، ڈاکٹر خان صاحب کو بچپن ہی سے مطالعے کا انتہائی شوق تھا، اسٹڈی کرنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ بہت اچھا شوق ہے، آج کے نوجوان کو اپنانا چاہیے۔ آپ نسیم حجازی کے ناول تو بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ نسیم حجازی صاحب بڑے اچھے ناول نگار ہیں، ان کی بکیں پڑھنے کے لائق ہیں۔ وہ نسیم حجازی کو ہندوستان میں اسلام کا نشاط الثانیہ کا باعث سمجھتے تھے اور اپنے دوستوں کو، اپنے قریبیوں کو نسیم حجازی صاحب کے ناول پڑھنے کی دعوت دیتے، ان کو تلقین کرتے کہ ان کے ناول پڑھا کریں۔ بچپن ہی سے آپ کے خیالات بہت بلند تھے، آپ اونچے خواب دیکھتے تھے۔ دوستوں سے کہتے، یار سنو، اسے دیوانے کا خواب نہ سمجھنا، مجھے پاگل نہ سمجھنا، میں بڑا ہو کر سائنس پڑھوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، بہت بڑا انجینئر بن کر ایک ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی، میرے کام سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا۔
اپنے اسٹوڈنٹ کلاس کے ساتھیوں کو کہتے, اپنے دوستوں کو کہتے. جو اچھا دوست ہوگا وہ تو حوصلہ افزائی کرے گا کہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, لیکن جو ہوگا منفی سوچ کا مطلب یار یہ تو پاگل ہوگا, انہیں کی کرنا, گلاں کردا بس شو ہی مار دا. لیکن اچھا جو ہوگا وہ ٹارگٹ بھی جلدی چھوٹی عمر میں مقرر کرتا ہے, اور جو بندہ کامیاب ہونے کی سوچتا ہے اس کو حوصلہ بھی دیتا ہے. اگرچہ ایف ایس سی میں نہ انہوں نے ٹاپ کیا نہ وظیفہ حاصل کیا, میں نے کہا نا اتنے ذہین طالب علم نہیں تھے, مگر ان کے دماغ میں ایک بڑا انجینئر بننے کا بھوت سوار تھا. انہوں نے ٹھان لیا, سوچ لیا تھا, یقین کامل تھا وہ بن کے رہیں گے. مثبت سوچ تھی, مثبت ذہنی رویہ تھا ان کا, یعنی ان کو اپنے مقصد حیات کا شعور تھا. زندگی کا انہوں نے مقصد بنا لیا تھا کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, ایک عظیم انسان بننا ہے. ان کا مقصد بہت واضح تھا, اگرچہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو قلم بند تو نہیں کیا تھا, لیکن وہ اس کا گہرا ادراک رکھتے تھے. 1957 میں انہوں نے بی ایس سی کی. بی ایس سی میں سب میں بھی وہ ٹاپر نہ تھے. میں نے جتنی ہسٹری پڑھی ان میں دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی اس کلاس کو انہوں نے ٹاپ نہیں کیا, نہ ہی انہوں نے کوئی وظیفہ حاصل کیا ہے. ان دنوں میں ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے, جس کی وجہ سے اپنی اعلیٰ تعلیم جاری نہ رکھ سکے. چنانچہ انہوں نے ملازمت کر لی. محکمہ اوزان پیمانہ جات میں انسپیکٹر بھرتی ہو گئے. اس محکمے میں انہوں نے 3 سال ملازمت کی. اس 3 برسوں کے دوران میں کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خاطر بیرون ملک جانے کے لیے تگ و دو کوشش نہ کی ہو. کر ملازمت رہے ہیں, تنخواہ بھی مل رہی ہے, کام چل رہا ہے, لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بیرونی ملک جاؤں, کسی اور ملک جاؤں. وہ جرمنی کی مختلف یونیورسٹیوں کو اپنے کوائف ارسال کرتے رہے, مگر انہوں نے داخلہ نہ ملا, کسی نے بھی قبول نہ کیا. وہ ان ناکامیوں سے مایوس نہ ہوئے. ناظرین, آج کا نوجوان کوشش کرتا ہے, ٹرائی کرتا ہے, 1 ٹرائی 2 ٹرائی کے بعد جب وہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے, مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر خان صاحب ایسی عظیم ہستی, نئی ایڈمیشن ملا لیکن مایوس نہ ہوئے, بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھیں, کام کرتے رہے. ان کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا, یقین کامل تھا. چنانچہ اسی ٹائم میں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی. ان کی استقامت رنگ لائی, ان کا یقین کامل رنگ لایا, ان کی مثبت سوچ نے کام کیا. آخر کار 30 سال ان کو جرمنی کے ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا, ایڈمیشن ہو گیا. وہاں انہوں نے 2 سال تعلیم حاصل کی. جرمنی میں جب ایڈمیشن ہوا تو 2 سال کمپلیٹ کیے. وہاں سے وہ ہالینڈ چلے گئے, جہاں انہوں نے 1967 میں ایم ایس سی کا امتحان پاس کیا. 1967 میں ڈاکٹر خان صاحب پاکستان آئے اور کراچی اسٹیل ملز میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی, مگر ناکام رہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لینا تھا. ان کو اللہ نے کسی بڑے کام کے لیے چن لیا تھا. چاچے وہ ہالینڈ واپس چلے گئے. کچھ عرصے بعد انہوں نے بیلجیم سے پی ایچ ڈی کر لی. ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے بے پناہ محبت سی. وہ اپنی دھرتی سے پیار کرتے تھے. وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے. انہوں نے تو میٹرک کی کلاس میں ہی سوچ لیا تھا یہ کہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے, پاکستان سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے پاکستان کے مختلف اداروں کو اپنی خدمات پیش کی, مگر کسی بھی ادارے نے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے رضامندی کا اظہار نہ کیا. تو یہ ناکامی ان کو مایوس پھر بھی نہ کر سکی. ناظرین, مایوس نہ ہوئے, پھر بھی پریشان نہیں ہوئے. 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ڈاکٹر بیلجیم میں تھے.
ڈاکٹر خان صاحب بیلجیم میں رہائش پذیر تھے. 1971 کی جنگ جب بھارت سے ہوئی، وہاں انہوں نے ٹیلی ویژن پر سکوت ڈاکہ کی فلم میں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالتے ہوئے دیکھا تو تڑپ کر رہ گئے، دل جھٹکا لگا، بڑا پریشان ہوئے. وہ اپنے ملک کی ناتوانی پہ بے حد بے چین تھے. کئی ہفتے انہوں نے کرب اذیت میں گزارے، پریشانی کے عالم میں گزارے. کیسا محسن پاکستان ہے، لیکن آج اس کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا رہا ہے. آج جو پاکستان کے لیے اتنا پریشان ہوتا رہا ہے، اس عظیم ہستی کو آزاد رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مرضی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ ہمارا پاکستان جو بے وفائی کرتا ہے. اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان سے محبت کریں. یہ لمحہ ان کی زندگی کا سنگ میل تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں، توانائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں گے اور اسے ناقابل تسخیر بنائیں گے. چنانچہ انہوں نے نئے سرے سے پاکستان آنے کے لیے رابطے شروع کر دیے. ان کی بے وفائی کو بے وفائی نہ سمجھا، مگر آپ کو کوئی مثبت جواب نہ ملا. تاہم انہوں نے حوصلہ نہ چھوڑا. اسی دوران 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، جس سے ڈاکٹر خان کے دل پر گہرا جھٹکا لگا. ڈاکٹر خان صاحب کو اور مزید ٹینشن ہوئی، بہت پریشانی ہوئی. کھانا پینا چھوڑ دیا، دن رات رونے میں گزار دیتے، پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے. بار بار کی ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست نہ کیے. چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے پاکستان آنے کی کوشش کی. پاکستان سے انتہا کی محبت تھی، پاکستان کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا. بار بار ٹرائی کر رہے ہیں پاکستان آنے کی. اس مرتبہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان جو کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو براہ راست خط لکھا. ڈاکٹر خان صاحب نے ان کو بتایا کہ وہ پاکستان کو سستی اور مؤثر ایٹمی صلاحیت فراہم کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب نے آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی. چنانچہ آپ ملک کی خدمت کے جذبے کے تحت 1976 میں ہالینڈ میں بہت اچھی ملازمت چھوڑ کر معمولی معاوضے پر، معمولی تنخواہ پر پاکستان آ گئے. جب بندے نے کوئی کام کرنا ہو، کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہو، وہ پھر پیسہ نہیں سوچتا. تنخواہ کم ملتی ہے زیادہ ملتی، اس کا اس سے سروکار نہیں ہوتا. اس کو اپنے کام سے اتنی محبت جنون ہو جاتا ہے. انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بطور ایڈوائزر کام کرنا شروع کر دیا. مگر کمیشن کے لوگوں نے، خصوصاً چیئرمین منیر احمد خان نے آپ کو بہت پریشان کیا. اس نے ڈاکٹر خان کو بگانے کی پوری ٹرائی کی کوشش کی. تاہم پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ثابت قدم رہے. ان کا ایک منصوبہ تھا، سوچ تھی کہ میں وہ کام کر کے رہوں گا. جب بھٹو کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے 1976 میں کہوٹا پروجیکٹ کو اٹامک انرجی کمیشن سے علیحدہ کر کے خود مختار ادارہ بنا دیا. اب ڈاکٹر خان صاحب نے بے سر و سامانی اور مایوسی کی فضا میں جوہری منصوبے کی داغ بیل میں ڈال دی اور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بہت تیز رفتار سے کام شروع کیا. اس کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا دیں، تمام تر محنتیں اس میں لگا دیں، دن رات ایک کر دیا. اپنے بیوی بچوں تک کو بھول گئے. آپ 20 گھنٹے کام کرتے، کمائی کے لیے نہیں، پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کیا. آخرکار 1978 میں ڈاکٹر خان صاحب نے سینٹریفیوج کے تحت یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ حیران کن کام
آپ نے صرف 3 سال کے تھوڑے سے قلیل عرصے میں کر دیا. ان کا یقین کامل تھا کر کے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں. واقعتاً وہ گھبرائے نہیں ہیں. کیسی عظیم ہستی ہے، جب بندہ ان کی ہسٹری پڑھتا جائے ان سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ان سے پیار بندے کے دل میں بڑھتا رہتا ہے. اگرچہ پاکستان ایٹم بم کا دھماکہ 1984 میں کر سکتا تھا، مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تاخیر کی گئی. ایٹم بم بنانے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خان صاحب نے میزائل سازی کا بیڑا بھی اٹھا لیا. ایک کام کے ساتھ دوسرا کام بھی شروع کر دیا. تو کہوٹا لیب نے 1989 میں زمین سے فضا میں کم فاصلے تک مارنے والا، کندھے پر رکھ کر چلانے والا انزا میزائل بنایا. پھر زمین پر اینٹی ٹیک بختر شکن میزائل بنایا. 1998 میں ڈاکٹر خان صاحب نے زمین سے زمین تک 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا مہلک اور جدید ترین بلاسٹک میزائل گوری نمبر 1 کا پاکستان کو تحفہ دیا. یہ میزائل ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. 1999 میں گوری نمبر 2 کا کامیاب تجربہ کیا. اس کے علاوہ آپ نے لیزر بم بھی بنایا. آخرکار ڈاکٹر خان نے اپنے بچپن کے خواب کو سچ کر دکھایا. اوسط درجے کی ذہانت، تعلیمی کیریئر کے مالک ڈاکٹر خان صاحب نے وہ معجزہ کر دکھایا جو سارے عالم اسلام کے ذہین فتین ٹاپر نہ کر سکے. حکومت پاکستان نے ڈاکٹر خان صاحب کو اعزاز کے طور پر انہیں حلال امتیاز سے نوازا. 2001 میں ڈاکٹر خان صاحب ریٹائر ہو گئے. ناظرین، یہ تھا اب تک کا ہمارا ٹاپک ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تعارف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ان کی ہسٹری جو میں نے بتایا کہ وہ اتنے ذہین فتین ٹاپر کامیاب نہیں تھے، صرف ان کے اندر لگن تھی. انہوں نے پاکستان سے محبت رکھی ہے، سچی محبت تھی، سچا پیار تھا جو انہوں نے تھان لیا، یقین کامل رکھا، اللہ نے ان کو کامیاب کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا، پاکستان کا خیال کیا، بے لوث کام کیا، کسی معاوضے کے لیے نہیں، نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کی محبت میں پاکستان کا خیال کیا. لیکن پاکستانی حکمرانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا آپ سب جانتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کو آزادانہ زندگی عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آئی لو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب. آپ بھی محبت کریں. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا ہو جاتا ہے. محبت کیجئے ڈاکٹر صاحب سے، اور آئندہ لیکچر کے لیے حاضر رہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، ہم ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ آج کا نوجوان ڈاکٹر صاحب کی ہسٹری پڑھے، سنیں، جانیں، اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے پاکستان سے محبت کا، اور ڈاکٹر صاحب کی محبت بھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.